अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه वसल्लम. वेलकम माय डियर सिस्टर्स. हम पढ़ रहे हैं पारा 29 में सूरत अल जिन. इंशाल्लाह आयत पहली 4 आयतें हम कर चुके हैं ना. सो अब तिलावत होगी सूरत अल जिन की. इंशाल्लाह आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सूरत अल जिन आयत 5 ऑनवर्ड्स. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. हम पढ़ रहे हैं पारा 29 सूरत अल जिन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहली 4 आयतों में हमने क्या पढ़े? अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल आप कह दीजिए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊहिया की वही की गई है मेरी तरफ, बेशक ये कुरान, सुन लिया इस कुरान को एक जमात, किसमें से? जिन्नों में से. एक्सीडेंटली उन्होंने कुरान सुन लिया. फ़क़ालू, फिर वो जिन सुन रहे थे, कितनी थी उनकी जमात? नॉट मोर देन 10 जिन, 3 से 10 जिन होंगे. उन्होंने सुन लिया तो वो सब बोले, इन्ना समिअना, बेशक हम सुन लिया हमने, कुरानन अजबा, एक हैरान कुन कुरान की तिलावत. और जो हमने सुना वो बहुत ही यूनिक वंडरफुल रिसाइटेशन थी. यहदी इलर रुश्दी, सिर्फ सुनने में ही वो बहुत अच्छा कलाम नहीं था, बल्कि उस उस कलाम में हिदायत भी थी. यानी कोई होता है, हम लोग कभी कुछ सुनते हैं और सुनने में कुछ बहुत मजेदार लगता है, बट उसका कोई मीनिंग नहीं होता, उसका कोई फायदा नहीं होता.
بٹ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سنا وہ بہت ہی ہدایت دینے والی، گائیڈ کرنے والا کلام تھا. کس کی طرف ہدایت؟ یہ کون اسکرین شیئر کر رہا ہے؟ واٹ از دس آن دا اسکرین؟ پلیز شیئر دی آیا. باجی تبسم باجی کو بناؤ. اوکے پلیز ویٹ، لیٹ تبسم شیئر. تبسم ایٹ لیسٹ یو شوڈ ریز دا ہینڈ پلیز. اوکے چلے، جزاک اللہ خیرہ. تو کیا کہا ان جنات نے کہ یہ قرآن ہمیں ہدایت دے رہا ہے کس کی طرف؟ بھلائی کی طرف. تو جو کتاب ہمارے فائدے کی ہے تو ہم نے کیا کیا؟ وَآمَنَّ بِهِ، پھر ہم ایمان لائے اس پر، ہم مان گئے فوراً. یہ کلام کوئی معمولی کلام نہیں، کسی انسان کا کلام نہیں، بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور بہت ہی اس کے اندر بھلائی کا راستہ دکھایا گیا ہے. وَلَن نُشْرِكَ، ثنا تم کیسے انمیوٹ ہو گئی؟ ویٹ آئی کو ہوسٹ یو. Co-host, please join little early because there's a lot of disturbance then. I know all of you are here to help me out, but just be there 1 minute before the class. Jazakallah khaira. تو جنات نے کہا کہ ہم ایمان لائے اس قرآن پر، اور صرف ایمان ہی نہیں لائے، فوراً انہوں نے کیا چھوڑ دیا؟ وَلَن نُشْرِكَ، اور ہرگز نہیں ہم شریک کریں گے بربنا، اپنے رب کے ساتھ، احدا، کسی ایک کو بھی. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان جنات کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ صرف ایمان ہی نہیں لائے، انہوں نے فوراً شرک چھوڑ دیا. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بہت خاص بات ہے. ویری 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 امپورٹنٹ کہ ایمان کے ساتھ شرک کو نہ ملایا جائے، ورنہ وہ ایمان کیا ہوگا جس کے ساتھ شرک بھی کیا جائے؟ تو کیا وہ ایمان کاؤنٹ ہوگا؟ ہرگز کاؤنٹ نہیں ہوگا. شرک کیا کرتا ہے؟ ایمان کو کفر میں بدل دیتا ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. وَأَنَّهُ تَعَالَى، آیت 3 میں کیا کہا انہوں نے کہ اور بے شک ہمارا رب کیسا ہے؟ تعالی جد، ہمارا رب سب سے اعلیٰ، سب سے بزرگی والا، بڑی شان والا، اس جیسا کوئی نہیں. متخذ، نہیں اس نے بنائی، صاحبتن، کوئی بیوی اپنے لیے، کوئی پارٹنر، ولا ولدا، اور نہ ہی کوئی اولاد. اب ان کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ ان کا اشارہ ہے جیسے کہ نصارہ کرسچنس نے کیا کیا کہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کیا کہتے تھے؟ ٹرینیٹی، اللہ کے ساتھ شریک کرتے کہ 3 خدا ہے، اللہ اور مدر میری اینڈ جیزس. نعوذ باللہ، نستغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں جنات کے ذریعے یہ لیسن دے دیا کہ کیسے جنات فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی پارٹنر ہے، اور نہ ہی کوئی اولاد. وَأَنَّهُ، اور یہ سب باتیں ہم کو کہاں سے ملی؟ اور بے شک کان یقول، تھا کہتا، سفیہنا، ہمارا ایک ناسمجھ بے وقوف ہمارا لیڈر. نام بھی نہیں لیا انہوں نے، اب اس کا نام بھی لینے کو ان کو گوارا نہیں. اور کس نام کی طرف اشارہ ہے؟ ابلیس کی طرف. کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے نا بے وقوف، وہ ہم سے کہتا تھا اللہ شتتا، اس نے اللہ کے اوپر کئی جھوٹ باندھے
اللہ کی شان میں اس نے گستاخی کی. اب وہ تھا ہمارا لیڈر تو ہم نے بھی اس کی بات مان لی اور اس کی وجہ سے ہم بھی بھٹک گئے تھے, گمراہ ہو گئے تھے. اسی کی وجہ سے ہم شرک بھی کرتے تھے, لیکن فوراً شرک کو پہچان لیا انہوں نے, اپنی غلطی بھی پہچان لی, کہاں سے ہمارے اندر شرک آ رہا ہے اس بات کو بھی سمجھ لیے, اور فوراً اپنے لیڈر کو بیوقوف کہہ دیا. اس کا مطلب اس کو چھوڑ دیا اور شرک کو بھی چھوڑ دیا. یہ ایک کتنی بڑی ہمت کی بات ہے. they are very brave. اور عقل اور سمجھ تو ہے, لیکن فوراً عمل میں لانا, فوراً عمل میں لانا. تو جتنی سپیڈ ان کی بھاگ دوڑ کی ہے, فزیکل سپیڈ ہے, اتنی سپیڈ ان کی عقل اور سمجھ کی بھی ہے, اور اتنی ہی سپیڈ ان کے ایمان اور عمل کی بھی. تو یہ بات پر ہمیں غور بھی کرنا ہے اور سیکھنا بھی ہے ان لوگوں سے. کن لوگوں سے؟ کن لوگوں سے سیکھ رہے ہیں ہم, بتاؤ جلدی. جن. جن سے, جن کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. اور ایک کون سی مخلوق ہے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے؟ فرشتے. فرشتے. اور فرشتوں سے بھی ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کہ وہ بھی اللہ کے کیسے فرما بردار ہیں, اور ان کے پاس بھی بہت سپیڈ ہے. لیکن فرشتوں کے پاس تو فری ول نہیں ہے, ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. تو ہم فرشتوں کے لیول کو کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے, نیور ایور. لیکن فرشتے بھی ہماری لیول کو نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کے پاس اتنا علم ہے ہی نہیں جتنا اللہ نے ہم کو دیا ہے, اور اس کی دلیل آدم علیہ السلام ہے. لیکن جن اور انسان, ہم دونوں کے پاس فری ول ہے, اور ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دماغ عقل بھی دیا ہے. اور آج ہم نے یہاں سے کیا سیکھ لیا؟ کہ یہ جن جو ہے یہ سنتے بھی ہے, برابر, کیونکہ انہوں نے کیا سن لیا؟ قرآن. پھر وہ بولے, اس کا مطلب ہم کو کیا پتا چلا؟ کہ وہ سن بھی سکتے ہیں, وہ بول بھی سکتے ہیں, وہ سوچ سمجھ سکتے ہیں, صحیح اور غلط. صحیح اور غلط کی بات کہاں سے سمجھ آئی؟ آیت 2 سے, کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن تو ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے, تو ان کو صحیح بات بھی سمجھ آتی ہے. پھر فوراً عمل کیا اور چھوڑ دیا شرک کو. یعنی عمل میں کتنے فاسٹ ہے, اور اس شرک کو بھی سمجھ لیا کہ اللہ نے کوئی بیوی اور کوئی اولاد نہیں بنائی, نعوذ باللہ. پھر ان کو اپنی غلطی بھی پہچاننی آتی ہے. تو پھر کیا یہ بہت سے ہم انسانوں جیسے نہیں ہیں, سوچنے سمجھنے سننے بولنے کے لحاظ سے, ہے یا نہیں؟ ہے نا. اور فری ول بھی ہے ان کو, کوئی زبردستی بھی نہیں اللہ کی طرف سے. یس. تو ان کے اندر بھی زندگی بھی ہے, موت بھی ہے, ان کی اپنی سوسائٹیز بھی ہے, ریپروڈکشن بھی ہے, ان کی اولاد بھی ہوتی ہے, موت بھی آتی ہے, ان کے بیچ جھگڑے بھی ہوتے ہیں, ان کے بیچ وہ لوگ ٹریول بھی کرتے ہیں, وہ لوگ اپنے سوسائٹیز میں فیملیز میں رہتے بھی ہیں. ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کھاتے پیتے بھی ہیں, اور کیا کھاتے پیتے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے آگے چل کے. Now we move on to ayat number 5. اور ان کو کتنا برا لگا کہ ان کے لیڈر نے ان کو بھٹکا دیا اور اللہ کی شان میں جھوٹ بولا. تو جھوٹ کسی کو بھی نہیں پسند. ہم انسانوں کو بھی اگر ہم سے کوئی جھوٹ بولے تو پسند آتا ہے؟ نہیں آتا. ان کو بھی نہیں پسند آتا. اور خاص کر تب
ان لوگوں پر جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں آنکھ بند کر کے. آنکھ بند کر کے بھروسہ کس پر کرتا ہے انسان؟ اپنے سے اس بڑے پر جو ہمارا لیڈر ہو. تو دیکھیں کہ ہم کو بھی ہمارے لیڈرز پر کتنا بھروسہ ہوتا ہے. تو پھر لیڈر بھی ویسا ہونا چاہیے، اور خاص کر جو ہم کو قرآن سکھائے تو وہ ہمارے ٹیچرز ایسے ہو کہ ہم ان پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکے، اور وہ ہمیں کم سے کم اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی غلط بات نہ بولے، نہ جھوٹ بولے، نہ بھٹکائے، بلکہ کس طرف لے جائے؟ صراط مستقیم کی طرف. اب ایسے کوئی انسان پرفیکٹ ہے کیا؟ جیسے جن بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ویسے انسان بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. تو پھر ہم نے آج یہ سیکھا کہ ہم بھی اپنے ٹیچرز پر، اپنے لیڈرز پر کبھی بھی آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کریں گے، کیونکہ نقصان کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا. وہ ٹیچر کا تو ہوگا ہی ہوگا، وہ لیڈر کا تو ہوگا ہی ہوگا، پر میرا بھی ہوگا. تو ہمیشہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے، اپنا ریسرچ کرتے رہنا ہے، کبھی بھی کسی کو بھی بلائنڈلی فالو نہیں کریں گے. یہ تو اچھا ہوا کہ یہ جو جن ہے انہوں نے قرآن سن لیا اور ان کو حقیقت سمجھ آ گئی، بٹ ہم کو تو قرآن پڑھ کے اور سن کے بھی حقیقت سمجھ نہیں آتی. ایسا کیوں؟ کیا ان لوگوں کو کسی ٹیچر کی ضرورت پڑی تھی یہ سمجھانے کے لیے جو انہوں نے سنا؟ نہیں باجی. تو ان لوگوں کو کیسے سمجھ آ گیا فوراً سوریا؟ وہ لوگ عربک جانتے ہوں گے نا باجی. وہ لوگ عربک جانتے ہوں گے، اور رائٹ. اور ہم لوگ تو، ہماری تو پرابلم یہ ہے نا کہ ہم لوگ عربک نہیں جانتے اور سیکھتے بھی نہیں. اور سیکھتے بھی ہے تو اتنا ڈیپینڈنٹ ہے اپنے ٹیچرز پر کہ ٹیچر بولے رائٹ تو ہم رائٹ، ٹیچر بولے لیفٹ تو ہم لیفٹ. کیوں ہم خود کیوں نہیں سیکھتے؟ کیوں اس پر ہم وقت نہیں دیتے؟ کیوں ہم گرامر بھی نہیں سیکھتے؟ ہاں بہت مشکل ہے. تو کیا ہو گیا؟ مشکل ہے تو ہم نے دنیا میں بہت مشکل کام سیکھے، پھر اس کام میں ہم کیوں پیچھے پڑے ہیں؟ کیونکہ کبھی اگر ہم کو ایسی ٹیچر مل جائے اور ہم بھٹک جائے اس کی وجہ سے، تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے بتاؤ. دنیا اور آخرت کی بربادی، ہلاکت ہو جائے ہماری. سو پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی. بالکل ہم لائٹلی نہیں لیں گے انشاءاللہ. اوکے، از دیٹ اے لیسن لرنڈ؟ ناؤ آیت 5. آگے یہ کیا کہتے ہیں جن؟ یہ جن کہتے ہیں وَأَنَّا، اور بے شک ہم، ظننا سوچا تھا ہم نے، یہ خیال کیا تھا ہم نے. ظن کا مطلب ہوتا ہے ٹو ازیوم. کا کیا مطلب ہوتا ہے ٹو ازیوم؟ کوئی اور اردو کا ورڈ بولیں گے آپ لوگ؟ گمان تو جلدی سمجھ نہیں آتا ہے سب کو. خیال کرنا یا سوچنا، ٹو ازیوم. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا سوچتے تھے، ان کے لن تقول الانس، لن ہرگز نہیں، تقول الانس کہ ہرگز نہیں کہیں گے، انسو یعنی انسان، والجن اور جن، علی اللہ کذبا اوپر اللہ کے جھوٹ. ہم یہ سمجھتے تھے، جن کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے تھے کہ انسان اور جن کبھی بھی ہرگز نہیں کہہ سکتے اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹ. اب وہ جن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیوں ہمارے لیڈر کی بات مان لی؟ کیونکہ ہم سوچتے تھے کہ انسان اور جن کیوں اللہ کے خلاف کوئی جھوٹ بات بولیں گے، ہرگز بول ہی نہیں سکتے.
اسی لیے ہم نے آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیا ہمارے لیڈر پر، یعنی کس پر؟ ابلیس پر۔ تو ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی ہمارا خیال ہی نہیں گیا کہ کیوں کوئی جھوٹ بولے گا اللہ کے بارے میں، چاہے انسان ہو یا جن۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آنےسٹلی کنفیس کر رہے ہیں، یہ ان کی کیا ہے؟ آنےسٹی ہے، بڑی سچائی کے ساتھ کنفیشن کر رہے ہیں۔ یعنی کیا کر رہے ہیں اردو میں؟ کنفیشن کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ کہاں گئی تبسم؟ باجی وہ اسکرین شیئر کر رہے ہیں نا تو وہ انمیوٹ نہیں نہیں کر بول پائی؟ سکتے جی اچھا، باجی۔ اور کون ہے ہمارے پاس اردو والے؟ فہیم آنٹی، خدیجہ کہاں گئی؟ خدیجہ بولو، کنفیشن کے لیے کیا ورڈ ہے اردو میں؟ باجی اعتراف کر لینا۔ اعتراف کر لینا، وہ بھی کہاں سمجھ آتا ہے یار، ہم کو تو کنفیشن ہی سمجھ آتا ہے۔ قبول کر لینا یہ بھی ہے۔ قبول کر لینا، ہاں، یہ اچھا ہے، قبول کر لینا، یہ صحیح ہے۔ تو انہوں نے قبول کر لیا بڑی ایمانداری سے کہ ہم تو کبھی سوچے ہی نہیں کہ کوئی انسان، کوئی جن اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ کیوں بولیں گا کوئی اللہ کے بارے میں جھوٹ؟ کیا فائدہ؟ یہ ہم سوچتے رہتے تھے، لیکن اب ہم لوگ کو بات سمجھ آ گئی اور ہماری غلطی کو ہم نے فوراً سدھار دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات سمجھ آ گئی، کیا ہم اتنے اچھے ہیں؟ ہاں، مجھے تو ان لوگ کی باتوں سے ایسے لگ رہا ہے کہ کتنے اچھے ہیں اور کتنے ایماندار ہیں اور کتنے آنےسٹ ہیں۔ اور ہم کیا سوچتے ہیں جن کے بارے میں؟ تو ہم بھی جو جن کے بارے میں سوچتے ہیں، ہماری اپنی مسکنسیپشنز کلیئر ہو رہے یا نہیں ہو رہے؟ چلے آیت 6، وَأَنَّهُ كَانَ، اور بے شک تھے، رجال، کچھ مرد، من الانسی، انسانوں میں سے۔ اب یہ جنات کہہ رہے ہیں اور کنفیشن کر رہے ہیں۔ دیکھیں آج ان لوگ بالکل قبول، ہر چیز سچ سچ قبول کرنے کے موڈ میں۔ یہ سب قبول کرنا اور سچ بولنا کیوں ان کے اندر سے نکل رہا ہے آج؟ یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ ان کو سچی کتاب، رہنمائی قرآن مل گیا، تو قرآن آتے ہی یہ سچ بولنے لگے، سب کچھ قبول کرنے لگے۔ سبحان اللہ، کیا یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے؟ چلے دیکھیں کیا قبول کر رہے، کہتے کہ بے شک انسانوں میں سے کچھ مرد تھے، یعوذون، وہ پناہ مانگتے تھے۔ دیکھیے یعوذون میں اعوذ ورڈ نظر آ رہا ہے بیچ میں، عین واو زا، جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ تعوذ، ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ مرد وہ پناہ مانگتے ہیں، دے سیک ریفیوج، کس سے؟ برجال من الجن، کچھ مردوں کی جنوں میں سے۔ وَزَادُوهُمْ، پھر انہوں نے بڑھا دیا، جنات نے بڑھا دیا ان کو، یعنی یہ جو پناہ مانگی جا رہی تھی ان سے، اس بات کی وجہ سے وہ بڑھ گئے۔ کس میں بڑھ گئے؟ رہقا، سرکشی میں، ان کا دماغ خراب ہو گیا۔ اب یہ بات کیسے سمجھ آئے گی ہم کو؟ کہ جنات کہتے ہیں کہ ہم ایکچولی اتنے پاورفل ہے نہیں، ہاں، ہمارے بہکنے کی سبب وجہ یہ ہوئی کہ جب ہم نے دیکھا کہ کبھی کبھی انسان جب جنگلوں میں یا ویرانوں میں، فارسٹ میں سے، پہاڑوں پر سے گزرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل ویرانی جگہ ہے، چاہے جنگل ہو یا پہاڑ ہو، یہاں پہ کوئی نہیں رہتا۔ تو وہ سمجھتے، کون؟ انسان سمجھتے کہ پھر یہاں پر کون ہے؟ جنوں کا ڈیرا ہے اور یہ جنوں کا علاقہ ہے۔ تو انسان ڈر جاتے ہیں، اور پھر انسان جاہلیت کے زمانے میں
کیا کرتے، کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالنا ہوتا، کچھ وقت کے لیے ٹھہرنا ہوتا، تو وہ اس جنگل یا پہاڑ کے بڑے جن کی پناہ مانگتے۔ کیسے مانگتے؟ وہ لٹرلی وہاں پر آگ جلاتے، ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے اور کہتے، اے اس جنگل کے جن، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہم تجھ سے بہت ڈرتے ہیں، تو بہت پاورفل ہے، تو ہمیں ہم ہاتھ جوڑ کے تیرے آگے جھک گئے ہیں نا، تو ہم کو تکلیف نہ پہنچانا، اور تیرے پورا جنوں کا جو گروہ ہے ہم سب کو تکلیف مت پہنچانا، ہم آلریڈی سرنڈر کر چکے ہیں تیرے آگے۔ اور سمجھتے تھے ایسا کہہ دینے سے تمام جنات کے شر سے محفوظ ہو جاتے۔ یہ انسانوں کی عادت تھی وہ زمانے میں بھی، اور آج بھی آپ دیکھیے ہم لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں نا کہ کوئی پرانا سا کھنڈر جیسا گھر پڑا ہے ویران، تو ہم لوگ کو ڈر لگتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ بھوتیا محل ہے، وہاں پر جن بستے ہیں۔ کسی جنگل سے رات میں گزرو اور ایسے پیڑ نظر آئے، ویران جگہ نظر آئے، بہت سے اس کے اسپائڈر ویبز آپ کو نظر آ جائے تو ہم لوگ بھی ڈر جاتے ہیں نا، اور سوچتے ہیں، کیا سوچتے بتاؤ ذرا آپ؟ یہ پلیس ہانٹیڈ ہے مجھے، باجی ہانٹیڈ آج ہے۔ ہاں، بھی ہانٹیڈ لگتی ہے، رائٹ سوریا؟ ہاں خدیجہ؟ باجی آج بھی یہی سوچ ہے کہ مطلب کوئی گھر اگر 40 دن بند ہو، کوئی باہر بھی چلا گیا تو پھر بولتے ہیں کہ جنات کا قبضہ ہو گیا، نہیں جا سکتا۔ ہاں، تو یہ بالکل یہی ہمارے خیال ہے، آج یہ بھی مسکنسپشن دور ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا کہتے کہ یہ بڑے بڑے جنات کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے۔ اب کیا جنات کسی کو نظر آتا ہے؟ جن نہیں نظر آتا انسانوں کو، تو یہ جن ہے نا، وہ بڑا انجوائے کرتے اس چیز کو کہ بھائی ہم نے تو تم کو کچھ بولے بھی نہیں، ڈرائے بھی نہیں، اور ہم تو تم سے اسٹرانگ ہے بھی نہیں، پھر بھی تم اگر ہم سے ڈرتے ہو اور ہمارے آگے ہاتھ پیر جوڑتے ہو اور ہم سے کیا مانگتے ہو؟ پناہ مانگتے ہو۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس بات نے کیا کیا، فزادہم، یہ انسان کی بے وقوفی کی وجہ سے، وہ اس بے وقوفی نے بڑھا دیا ان کو رہقا، سرکشی میں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انسان سمجھتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، تو ہاں چلو ہم بہت طاقتور ہیں۔ انسان سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ستا سکتے ہیں، پریشان کر سکتے ہیں، تو چلو پھر کریں گے ہم بھی ان کو پریشان اور ستائیں گے۔ تو جیسے کسی شہر میں جاتے انسان تو وہاں کے بڑے رئیس سردار کی پناہ لیتے تاکہ شہر کے دوسرے دشمن انہیں تکلیف نہ پہنچائے، ویسے ہی جنوں نے جب یہ دیکھا کہ انسان بھی ہماری پناہ لیتے ہیں تو ان کی سرکشی یعنی ان کا تکبر اور بڑھ گیا، وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگے اور انہوں نے بری طرح انسانوں کو ستانا شروع کر دیا۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ڈرانا شروع کر دیا۔ دراصل جنات انسانوں سے ڈرا کرتے تھے، ایکچولی ہم انسان ان سے ڈرتے ہیں، بٹ ایکچولی پہلے جن انسانوں سے ڈرتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ انسان ہی ہم سے ڈر رہے ہیں تو پھر وہ انسانوں کو ڈرانے لگے۔ دراصل یہ میں پڑھ رہی ہوں تفسیر ابن کثیر میں سے کہ دراصل جن انسانوں سے ڈرا کرتے تھے جیسے کہ انسان جنوں سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ جس جنگل میں انسان جا پہنچتا تو وہاں سے جن بھاگ کھڑے ہوتے۔ یہ پہلے ہوتا تھا، لیکن
جب سے مشرک لوگوں نے خود جنوں سے پناہ مانگنا شروع کر دی، کہنے لگے کہ اس وادی کے سردار جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں اور ہماری مال اور اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، تو جنوں نے سمجھ لیا کہ انسان ہی ہم سے ڈرتے ہیں، تو ان کی جرت اور بڑھ گئی، اور جب انہوں نے طرح طرح سے ڈرانا، ستانا، چھیڑنا شروع کر دیا اور سرکشی میں بڑھ گئے۔ اب کیا سمجھ آیا اس سے کہ کتنا بے وقوف ہے انسان؟ اب مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی فرمایا کہ جن جو ہے وہ تم کو ستائیں گے، پریشان کریں گے، تو تم ان سے پناہ مانگو؟ بلکہ اللہ نے ہم کو کیا سکھایا ہے؟ کس سے پناہ مانگو؟ کس کے پاس پناہ مانگو کہ اللہ بچائے شیطان سے؟ سرکش اللہ شیاطین۔ اللہ کے پاس۔ بلکہ ہم کو یہ سکھایا گیا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی اور ہر نیک کام کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھ لے؟ تعاوذ۔ کیسے پڑھتے ہیں خدیجہ؟ ذرا پڑھ کے سناؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کب پڑھتے ہم یہ؟ قرآن شریف پڑھنے سے پہلے، پھر نماز میں بھی سورہ پڑھنے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ بالکل۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو یہ سکھایا کہ اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ تو مجھے اپنے پروٹیکشن میں لے لے، اللہ تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اور بھی ہم کچھ دعائیں سیکھیں گے انشاءاللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے۔ دیکھیے اسکرین پر ہے، ذرا پڑھ لیجئے خدیجہ۔ خدیجہ باجی میں پڑھ لوں؟ ہاں پڑھ لو۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ہاں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ربی، اے میرے رب، اعوذ بک، میں پناہ چاہتی ہوں، پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، من ہمزات الشیاطین، کس سے؟ ان شیطانوں سے جو کیسے ہے؟ ہمزات۔ ہمزات کا مطلب کیا ہوا؟ جو وسوسے ڈالتے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں پناہ مانگتی ہوں یا اللہ تجھ سے، ان یحضرون، کہ وہ میرے قریب بھی آئے یا میری بات بھی سنے، اتنے قریب بھی نہ آئے اور نہ میری بات سن سکے۔ اللہ تو مجھے بچا لے، یعنی ان کو مجھ سے دور کر دے۔ جیسے ہی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فوراً شیطان کو بھگا دیتے۔ شیطان ہیز ٹو رن اوے فرام اس۔ اور کوئی بھی دعا نہ آتی ہو تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھ لے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں اور شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ چلیں، اور آیت الکرسی کے بارے میں پڑھ چکے ہم لوگ؟ بتائیے آیت الکرسی کے بارے میں کیا پڑھے تھے؟ بجے ہر فرض نماز کے بعد اگر ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اگر موت آ گئی تو سیدھا جنت ہی ہے اللہ کے حکم سے۔ نہیں، شیطان سے اللہ ہمیں بچاتا ہے کہ نہیں آیت الکرسی پڑھنے سے؟ اللہ کی پروٹیکشن میں ہم لوگ آ جاتے ہیں۔ بالکل۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا؟ سوریا یاد ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ؟ جی کہ باجی۔ ان کے پاس کون آئے، ان کو کس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجی بیت گارڈ بنایا تھا؟ بیت المال پر۔ المال حفاظت۔ اور پھر وہاں پر ایک چور آیا، چور کی شکل میں کون تھا وہ؟ شیطان تھا۔ 3 شیطان دن تھا۔ جی 3 دن تک آیا، پھر جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اس کو
تو پھر وہ کیا بولا کہ مجھے اگر تم چھوڑ دو گے تو میں تم کو ایک بہت ہی قیمتی بات بتاؤں گا، بہت کام کی بات بتاؤں گا۔ تو بولے کیا بات بتاؤ گے؟ تو کیا بتایا تھا شیطان نے؟ اگر رات میں آیت الکرسی پڑھ لو تو پھر آپ کو شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا رات بھر۔ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے، تو پھر جہاں فرشتہ آ جاتا ہے، فرشتہ گارڈ ہے نا، تو پھر شیطان وہاں پر آ ہی نہیں سکتا۔ تو رات بھر پھر فرشتہ آپ کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کیوں بتایا رات بھر؟ کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ اسے کیوں فرمایا رات بھر پھر فرشتہ حفاظت کرے گا، اور کیوں چاہیے فرشتے کی پروٹیکشن رات بھر؟ ایسا کیا ہوتا ہے رات میں، ذرا سوچو۔ بلکہ رات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم سو جاتے ہیں، ہم ہوش میں نہیں ہوتے، تو اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ نہیں نہیں، دیکھو سوریا بتائے گی، سوریا بولو۔ باجی رات میں ہی شیاطین نکلتے ہیں نا، ایسا حدیث میں ہے نا۔ نہیں نہیں نہیں، دیکھو رات میں، سن لو، رات میں جب ہم سوتے ہیں نا تو ہماری ایک روح اوپر جاتی ہے، برابر، اور جب ہم اٹھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہ روح ڈال دیتے ہیں واپس، برابر۔ تو یہ جو ہمارا عمل ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کے بیچ میں شیطان بالکل کوئی عمل دخل نہ کرے، نہ ستائے، نہ پریشان کرے۔ اسی لیے بالکل رات میں اللہ کی پروٹیکشن میں ہم آ جاتے ہیں، فرشتے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہماری ایک روح نکال رہے ہوتے ہیں، پھر ہم جب جاگتے ہیں تو وہ روح واپس ڈال دی جاتی ہے۔ اس میں بیچ میں شیطان کہیں سے کوئی گراب نہ کرے، یا اس کا کوئی شر ہمیں نہ ستائے۔ سو اتنی بیوٹیفل ہم کو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی دے دی اور تعوذ دے دیا، پھر بھی ہم انسان اتنے بے وقوف ہیں کہ ان سے ڈرتے ہیں۔ ابھی آج کے بعد ہمارا ڈر ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمارا دماغ ابھی بھی ان وسوسوں میں پڑا ہے، اور اسی کو وسوسہ کہتے ہیں کہ اتنا پڑھنے کے بعد بھی ہم جن سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہم؟ کیونکہ انہوں نے وسوسہ ڈالا ہوا ہے، اور وہ وسوسہ ہمارا کیوں ختم نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اللہ کی آیتیں پڑھ لینے کے بعد بھی اگر ہمارا ڈر نہیں جاتا تو پھر کمزوری کس چیز کی ہے بتاؤ؟ ابھی وہ خود قبول کر رہے نا، جن، وہ جن خود قبول کر رہے کہ ہم نہیں ستا سکتے تم کو، ہم انسانوں سے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے۔ اور دیکھیے یہ جیسے ہم نے کل بھی پڑھے تھے پرسوں کی کلاس میں، کہ ہم اپنی زندگی گزار رہے، ویسے وہ اپنی زندگی گزار رہے، ہم کو ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ اپنے زندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، ہم کو وہ نظر نہیں آتے، اس لیے ہم ان سے ڈرتے۔ تو ہم سوچتے کہ یہاں پہ ہوگا، وہاں پہ ہوگا۔ اب دیکھیے سانپ، سانپ ہے نا، ایک ایگزامپل لے لیجیے، اسنیک۔ ہم لوگ سانپ سے ڈرتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں سانپ سے؟ کیونکہ وہ بہت زہریلا جانور ہے، اور اس کا پوائزن تو ہمارے موت ہی لے آتا ہے ایک دم، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بٹ آپ سانپ سے کب ڈرتے ہو؟ جب سانپ آپ کے سامنے آ جائے، یا آپ کو ایسے لگے کہ اب یہ میرے بہت قریب ہے، مجھے کاٹ لے گا۔ تو آپ کیا کرو گے اگر آپ کو سانپ نظر آئے؟ تو ایک تو اس سے بچنے کی کوشش کرو گے، اور اس کو ہٹانے کی کوشش کرو گے۔ بٹ یہ جن تو ہے آپ کے آس پاس، یہاں تک کہ ان کو آپ کے باڈی میں بھی ایکسس ہے، وہ آپ کے خون کے اندر دوڑ رہے ہیں۔ پھر کس چیز کا ڈرنا؟ اللہ نے ان کو یہ ایکسس دیا ہوا ہے تو ہے۔ پھر اللہ نے ہم کو بھی تو ہتھیار دے دیا نا کہ اعوذ باللہ پڑھ لو اور ان سے ڈرو مت۔ پھر ہم کیوں ڈرتے رہتے ہیں؟ الحمدللہ، جیسے ہمارے دو فرشتے تعینات ہیں نا، ہمارے کرامن کاتبین، اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم کو نظر نہیں آتے۔ اگر وہ ہم کو نظر آتے ہمارے فرشتے، تو سوچو ہمارا کیا حال ہوتا، کتنا برا حال ہوتا۔ کہ کھاؤں تو کیسے کھاؤں، سوؤں تو کیسے سوؤں، نہاؤں تو کیسے نہاؤں۔
मुंह खोल लूं तो बोलूं या ना बोलूं, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो हमसे गायब है। लेकिन हमको ये भूलना नहीं है कि वो मौजूद है और वो सब कुछ लिख रहे हैं, इसमें हमारा फायदा है। वैसे ही ये जिन हमारे आसपास भी है, हमारे बदन में भी दौड़ सकते हैं, पहुंच सकते हैं, लेकिन हमको उनको एंट्री कहाँ नहीं देनी है, हमारे दिल तक एंट्री नहीं देनी है कि वो हम पर हावी हो जाए, इंशाल्लाह। चले, तो वो कहते हैं कि फिर हम बढ़ गए, हमारा दिमाग खराब हो गया, हमको तकब्बुर आ गया कि इंसान डरते तो चलो हम भी डराओ इनको। सो दैट इज आयत 6। व अन्नहुम, और बेशक वो, जन्नू, उन्होंने, फिर से वह वर्ड आया जन्नू, उन्होंने ये ख्याल किया हुआ था, गुमान किया हुआ था। क्या था उनका अजम्पशन? कमा जननतुम, जैसे कि सोचा तुमने, अन के, लन, हरगिज नहीं, यबअतल्लाहु, हरगिज नहीं दोबारा उठाएगा अल्लाह, अहदा, किसी एक को। वो क्या कहते हैं कि बेशक सोचा उन्होंने, किसने सोचा? जिन ने। कैसे सोचा? जैसे सोचते हैं इंसान, जैसे हम इंसान सोचते हैं वैसे जिन्नों का भी यही ख्याल था कि हरगिज नहीं दोबारा उठाएगा अल्लाह किसी एक को। ये कब दोबारा उठाने की बात हो रही है? कयामत के दिन, लिख लीजिए। तो ये जिन अब कबूल कर रहे, आज वो बिल्कुल कन्फेशन पे आ गए, कहते कि हम भी ऐसे ही सोचते थे जैसे तुम इंसान सोचते हो कि कोई कयामत नहीं आने वाली, और कोई कयामत के दिन अल्लाह हम सबको, किसी को भी दोबारा नहीं उठाने वाला। हम भी ऐसा ही सोचते थे इंसानों की तरह, यानी हमारा भी किस चीज पर यकीन नहीं था? किस चीज पर यकीन नहीं था? कयामत के आने पर। हाँ, वो अन्ना, तो अब तक तो नहीं था, पर अब जैसे ही उन्होंने कुरान सुन लिया तो उनका शिर्क भी खत्म हो गया, और फौरन कयामत पर भी अब उन्होंने यकीन कर लिया। इसका यही मतलब है। वो, और आयत 8, अन्ना, बेशक हम, लमस न समा, अब वो कहते हैं कि प्रीवियसली, पहले हम क्या करते थे? अन्ना, बेशक हम सब, यानी कौन? सारे जिन, लमसना, बेशक छुआ हमने, हम कोशिश करते थे छूने की, किसको? अस्समा, आसमान को। हम आसमान तक पहुंचने की कोशिश में ही लगे रहते थे। क्योंकि हम पढ़ चुके कि उन लोगों को एक्सेस था आसमानों में भी और जमीन में भी, समंदर में भी, हवाओं में भी, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, हर तरफ, हर चीज के अंदर बाहर, ऊपर नीचे तक वो पहुंच सकते हैं। हमारी लिमिटेशन है ना, क्या हम लोग चाहे तो अभी जाकर आसमानों में उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकते। क्या अभी हम चाहे तो बस समंदर में डुबकी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। अब अभी अगर मैं चाहूँ तो किसी के बदन में एंटर हो सकती हूँ, किसी के खून में पहुंच सकती हूँ? तो हमको अल्लाह ने लिमिटेशंस दिए, हमको अल्लाह ने जमीन के लिए पैदा किया है। पानी में अगर हम अंदर चले जाए तो डूब के मर जाए। हवाओं में हम तो उड़ ही नहीं सकते, हाँ एरोप्लेन में जा सकते हैं, और वो भी लिमिटेशन है कि कितनी देर हम हवा में रह सकते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो इन लोगों के बारे में ये खुद बता रहे हैं कि पहले हम लोग तो आसमानों में जाया करते थे, और हम कोशिश करते थे आसमानों में क्यों जाते थे? फवजदना, फ, फिर, वजदना, हा, पाया हमने उसको, किसको पाया?
आसमान को। हमेशा तो हम आसमानों में जाया करते थे, लेकिन अभी अभी कुछ वक्त से जब भी हम आसमानों को छूने की कोशिश करते हैं, मुलिअत, तो हमने पाया आसमान को। हाँ जो है ना आसमान के लिए आया। कैसा पाया आसमान को? मुलिअत। मुलिअत का मतलब है भरा हुआ। किस चीज से भरा हुआ? हरसन, पहरेदारों से। पूरे आसमान पर पहरे लग गए हैं, गार्ड्स हैं। और वो कौन है गार्ड्स? कैसे है गार्ड्स? शदीदन, वो फरिश्ते हैं जो आसमानों में पहरा लगाए हुए हैं। और फरिश्तों के बारे में क्या कहना? हाउ स्ट्रॉन्ग, हाउ पावरफुल, हाउ ह्यूज दे आर, यानी शदीद है वो। वशुहबा, और क्या पाया हमने आसमान में? शुहबा। शुहबा किसकी जमा है, प्लूरल है? शोले। आग के शोले, शूटिंग स्टार्स। हमने पाया कि आग के शोले यानी बॉम्ब बरसाए जा रहे हैं आसमानों में। तो ये बॉम्ब्स आसमानों में क्या होते हैं? जो सितारे, अल्लाह ताला सितारों से मार भगाते हैं। किनको? इन जिन्नों को और शैतानों को, कि वो क्यों इतने पहरे लगा दिए गए आसमान में? क्योंकि कुरान नाजिल होने लगा। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जब भी वही नाजिल फरमाई, तो वही की हिफाजत के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए आसमानों में पहरे बिठा दिए फरिश्तों के, ताकि ये जिन या कोई शैतान इस वही को चुरा न सके, अल्लाह के कलाम में से कुछ भी सुन न सके, कॉपी न कर सके, उचक न सके। इसलिए फरिश्तों की का पहरा बिठा दिया और उन पर सितारों से शोले बरसाए, बॉम्ब दागे, सख्त पहरा बिठा दिया आसमानों पर। तो ये खुद कह रहे हैं कि हमने आसमान को बिल्कुल ऐसा टाइट सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी वाला पाया। वो अन्ना, आयत नंबर 9, और बेशक हम, कुन्ना, हम थे, नक़उदु, हम बैठा करते थे, मिनहा, उसमें। वो कहते कि इससे पहले तो हमेशा हम बैठा करते थे। कहाँ बैठा करते थे? आसमानों में। मकाइद, बैठकों में। हमारी तो वहां पर मीटिंग्स होती, हमारे तो वहां पर सारे जिन्नों का डेरा होता। मकाइद, कायदा, कायदा से वर्ड है ये। कायदे में कब बैठते हम लोग? भूल अत्तहियात। जा। अत्तहियात। हाँ, तो उसको बैठना कहते हैं ना। हम खड़े होके नमाज में अत्तहियात नहीं पढ़ते, बैठ के पढ़ते, तो वो कायदा। तो ये वही वर्ड है यहाँ पर, कायदा, कि हम तो बैठा करते थे, हमारी मीटिंग्स, बैठकें होती आसमान में। और क्यों बैठते थे हम लोग वो भी बता रहे। लिस्समाई, लिए, सामई, ताकि हम सुन सके, ताकि हम सुन ले। अब ये लोग क्या सुनने के लिए बैठते थे? कुरान तो अभी नाजिल होने लगा, और कुरान नाजिल हुआ तो पहरे बिठा दिए गए। तो पहले वो लोग बैठकर क्या सुनते थे? वहां पर म्यूजिक सुनते थे, मुशायरा सुनते थे, क्या सुनते थे बताओ? बाकी जो फरिश्ते को डेली जो उनको मिलता था ना, हम्म, वेरी गुड। देखिए, बची वो लोग इस खबरें सुनते, काहिन और नुजूमी को आकर बतलाते, फिर वो लोगों को, इंसानों को बताते, तो फिर वो उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। कौन सी खबरें सुनते थे वो बताओ? जो वही अल्लाह फरिश्तों ताला की से। तरफ से, जो अल्लाह ताला की हाँ, तरफ से जो हुक्म नाजिल होता है किसी चीज के बारे में बिल्कुल, फैसला।
بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے جو تقدیریں لکھی ہوتی ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کی خبر دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، تو فرشتے وہ حکم لے کر نازل ہوتے تھے۔ تو پھر یہ جن وہاں پر بیٹھتے تھے اور وہ جن اس میں سے کچھ تھوڑی سی خبر سن لیتے، اچک لیتے، اور پھر وہ آ کر ایسٹرولوجرز یا جو یہ فیوچر فورکاسٹ کرتے ان لوگوں کو بتا دیتے۔ تو پھر اس طرح ہم دیکھتے کہ جب کوئی ایسٹرولوجر کے پاس جاتے ہیں تو وہ 10 بات میں سے ایک بات کبھی کبھی اس کی سچی نکل جاتی، اور پھر ہم سمجھتے ہاں ان کے پاس تو بہت پاورز ہے اور یہ کیسے فیوچر کی بات بتا دیتے ہیں۔ کبھی بول دیتے کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، یا فلاں کا یہ موت ہونے والی ہے، یا فلاں کا یہ نقصان ہونے والا ہے۔ تو ایک آدھی بات اس کی سچ نکل جائے تو وہ ایسٹرولوجر کو خبریں کون دیتا؟ یہ جن دیتے، اور اس طرح وہ انسانوں کو بھی اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے۔ تو وہ ان کو یہ باتوں میں بڑا مزہ آتا، تو کہتے کہ ہم وہاں بیٹھکوں میں بیٹھتے اور خبریں سنتے تھے۔ فمن، پھر جو، یستمع الآن، تو یہ تو ہمارا پہلے ہوا کرتا تھا، لیکن اب پہرے بیٹھ گئے۔ فمن، پہرے بیٹھنے کے بعد پھر جو کوئی ہم میں سے، کون؟ جنات میں سے، یستمعی، وہ سنتا ہے۔ اب کوئی بھی وہاں سننے کے لیے چڑھتا ہے آسمانوں میں، آنا، اب یعنی کب؟ وہ لکھ لیجیے، اب یعنی قرآن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے لگا تب سے، یجد، تو جو کوئی سننے جاتا ہے تو یجد لہو، وہ پاتا ہے اپنے لیے، کیا پاتا ہے وہاں پر؟ کوئی ویلکم نہیں ہوتا، بلکہ شہاب الرصدا، وہ پاتا ہے اپنے لیے ایک بڑا سا شہاب ثاقب یا شہاب رصدا، یعنی ایسا شعلہ مارا جاتا ہے، ایک ستارے کی ایسی چنگاریاں نکلتی ہے، رصدا، جو ویٹ کر رہی ہوتی۔ جیسے ہی کوئی جن آتا ہے تو جیسے کہ یہ بام میرے لیے ویٹ کر رہا ہو، اور وہ کہتا ہے کہ جیسے کوئی جن ہم میں سے آگے بڑھتا ہے تو وہ بام اس کے لیے ویٹ ہی کر رہا ہوتا ہے۔ رصدا یعنی انتظار میں، گھات میں ہوتا ہے، ریڈی۔ جیسے ہی کوئی جن جائے اس پر وہ شعلہ داغا جاتا ہے، بام داغا جاتا ہے، تو پھر جن وہاں سے دوڑ کر واپس نیچے چلے آتے ہیں۔ تو وہ کہتے کہ ہم یہ روز کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں جنات کی ایک اور کوالٹی سمجھ آتی ہے۔ کیا ہے ان کی ایک خصلت؟ کہ جہاں سے ان کو بھگایا جاتا ہے وہ وہاں سے تھوڑی دیر تو بھاگ جاتے، لیکن واپس تھوڑی دیر بعد پھر وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا اس کا ایکسپیرئنس ہم نے کیا ہے؟ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو تعوذ سکھایا ہے تو ہم بھی اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں بھاگتا، وہ واپس تھوڑی دیر بعد جیسے ہی ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، تو انسان جیسے ہی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو فرشتے بھی ہٹ جاتے ہیں، تو پھر کس کو چانس مل جاتا ہے واپس آنے کا؟ شیطان کو، جن کو۔ پھر سے وہ آتے ہیں، پھر وہ ہم کو کچھ وسوسے ڈالتے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ حرکتیں کرتے ہیں، پھر سے ہم اعوذ پڑھتے ہیں، پھر وہ بھاگ جاتے۔ ویسے ہی یہ آسمانوں میں چڑھنے کی کوشش کرتے، کچھ خبریں چرانے کی کوشش کرتے، پھر ان پر یہ شعلے برسائے جاتے، وہ پھر ہٹ جاتے اور پھر تھوڑی دیر بعد آتے۔ تو یہ ان کی ایک خصلت ہم کو بتائی گئی ہے۔ یہ بات بتانا
ہمارے لیے فائدے کی بات ہے یا نقصان کی بات ہے جو اللہ نے ہم کو یہ آیت 9 بتا دی؟ آیت 9 سمجھ آئی؟ بچے جی اور جو کاہن ہیں اس پر یقین نہیں کریں گے اور پھر طاؤس پڑھتے رہیں گے. ہاں، یعنی وہ پرماننٹلی نہیں بھاگیں گے. ان کی خصلت ہے کہ وہ کبھی بھی گیو اپ نہیں کریں گے. ایسا کیوں؟ کیونکہ ابلیس نے، شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ میں اور میری ذریت، یعنی یہ جو تمام جنات کی اولاد ہے، ہم سب 2400 گھنٹے انسان کے دشمن ہیں. 2400 گھنٹے اس کو بھٹکانے کی، بہکانے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. تو وہ اپنے وعدے کے اتنے سچے اور پکے ہیں کہ وہ انسانوں کے پیچھے بھی اسی طرح پڑے رہتے ہیں 24 گھنٹے. صرف تھوڑی دیر کب وہ ہم سے دور ہوتے ہیں؟ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا تعوذ پڑھ لیتے ہیں. پھر جیسے ہی ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں پھر وہ ہم تک پہنچ جاتے ہیں. ویسے ہی آسمانوں میں بھی وہ جب شعلے برسائے جاتے تو وہ بھاگ جاتے اور پھر واپس آنے کی کوشش کرتے. یہاں پر آیت 9 پر ہم لوگ رکیں گے کیونکہ کچھ اور دعائیں بھی ہم لوگ ہر کلاس میں سیکھ رہے ہیں نا، کہ کس کس دعا کے ساتھ ہم جن کے شر سے بچ سکتے ہیں. آگے کی آیتوں میں ہم پڑھیں گے کہ جنوں میں خود وہ بتاتے ہیں کہ ہم میں کچھ نیک بھی ہے اور ہم میں کچھ برے بھی ہے، کچھ اچھے بھی ہے جن اور کچھ برے بھی ہے. اور اس طرح ہمارے الگ الگ فرقے بھی ہے جیسے انسانوں میں ہے. تو وہ بھی ہم سیکھیں گے نیکسٹ کلاس میں. اس لیے ہر جن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت الرٹ رہنے کے لیے کہا ہے، اور ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ان شیطان کے شر سے، جنوں کے شر سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا. ابھی ہم نے کیا پڑھے؟ ایک دعا سیکھے. کیا تھی وہ دعا؟ ذرا پڑھ لو خدیجہ. جو ابھی دعا پڑھے تھے وہ یاد ہے تم کو یا پھر سے لگاؤں اسکرین پر؟ یاد ہے. اعوذ پڑھ باللہ لو. من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. بہت اچھے. یہ والی اسکرین پر ہے، آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیجئے، میننگ کے ساتھ ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور بھی قرآن میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہے. دیکھ لیجئے سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر شیطان یا جن تمہیں وسوسہ ڈالے تو تم فوراً کیا پڑھ لو؟ اللہ کی پناہ مانگ لو، اعوذ باللہ. دوسرا سکھا دیا سورت فلق اور سورت ناس. اور تیسرا ہے آیت الکرسی. اور چوتھا کیا سکھا دیا؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. اور اللہ کا ذکر اور اذان. ان چیزوں سے شیطان اور جن ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، بٹ پرماننٹلی نہیں بھاگتے، تھوڑی دیر کے لیے. پھر جب ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے وہ پھر سے آ جاتے ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کانسٹنٹلی اللہ کا ذکر کانسٹنٹلی کرتے رہے. اللہ کا ذکر، کسی نہ کسی طرح ہم اللہ کے ذکر میں لگے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے تو ہم شیطان اور جن سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لے اور شیطان اور جن کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا.